دیکھیے ہم سب ہیں دنیا میں، اور دنیا مؤنث کا صیغہ ہے، اس کا مذکر ہے دنی. دنیا مؤنث کا لفظ ہے، اس کا مذکر ہے دنی. اور ہر شے ضد سے پہچانی جاتی ہے. دنی کی ضد ہے علی. جو علی سے جڑے ہوئے لوگ ہیں وہ دنی سے تو جڑتے ہی نہیں ہیں، اور جب دنی سے نہیں جڑتے تو دنیا کو تو وہی 3 طلاقیں دیتے ہیں. تو یہ دنیا خطرناک جگہ ہے، واہمات کی جگہ ہے، ایصال ثواب کی مجلس ہے. اس لیے جملے کہہ رہا ہوں کہ دھوکوں اور فریبوں کی جگہ ہے. فلاں صاحب تشریف فرمائے، ایک مرتبہ میری گردن مڑ گئی انہیں دیکھنے کے لیے، اس لیے کہ لباس بہت اچھا پہنا ہوا ہے. کیا معلوم گفتگو کے بعد معلوم ہو کہ علاقے کے یزید ہیں، تو لباس نے دھوکہ دے دیا نا. اور ایک کا پائچہ ادھڑا ہوا تھا، کاٹا ہوا تھا، بٹن ٹوٹے ہوئے تھے، وہ مجھے سلام کر رہا تھا، میں اس کو جواب نہیں دے رہا تھا. کیا معلوم وہ علاقے کا ولی خدا نکلے. تو وہ کون سی چیز تھی کہ جس نے مجھے دھوکہ دیا؟ لباس. اور دنیا کا پہلا دھوکہ ہم جو اپنے بچے کو پہلا تحفہ دھوکے کی صورت میں دیتے ہیں وہ لباس. یہ ابھی پیدا ہوا ہے، اماں نے، نانی نے، بواؤں نے، گاگاؤں نے جی نہال سے سیے ہوئے ہیں، پوتڑے سیے ہوئے ہیں، اور پہلا تحفہ دنیا کا دھوکہ. کپڑے پہنا دو اسے، اس لیے کہ دنیا میں آ گیا ہے، اور جب دنیا سے جائے گا تو دھوکہ اتار کے جائے گا. دھوکہ دیتا رہا، دھوکہ کھاتا رہا. اب سلام کریں جی، جھکے رہیں اس علی کی بارگاہ میں جنہوں نے یہ جملہ فرمایا، ما لبست علی ولا لبسا. آج تک مجھ علی نے اپنے آپ کو دھوکہ نہیں دیا، دنیا میں کوئی پیدا نہیں ہوا جو علی کو دھوکہ دے سکے. صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد. مغالطات، میرا عمل اگر مجھے زیادہ لگے گا تو میں مغالطے کا شکار ہو جاؤں گا. میری رائے اگر سب سے زیادہ اچھی لگے گی، میری اور آپ کی حیثیت کیا ہے؟ جب قرآن میں اللہ اپنے مصطفیٰ سے کہہ رہے ہیں کہ مشورہ کرو، تو مشورہ اس لیے وہ پابند وہی ہیں. یا اللہ یہ 2 آیتیں، ایک جانب تو کہہ رہا ہے کہ بولتے نہیں ہیں بغیر وحی کے، ایک جانب تو کہہ رہا ہے ان سے مشورہ کرو. جب یہ وحی کے مطابق بولتے ہیں تو مشورہ کیسا؟ جب بولنا ہی انہیں تیرے مطابق ہے تو ادھر مشورہ کیسا؟ یہ ہمیں پیغام دیا ہے کہ وہ لوگ کامیاب لوگ نہیں ہیں جو بغیر مشوروں کے زندگیاں گزارتے ہوں، فیصلے لیتے ہوں. جی مشورہ، رائے. توجہ چاہوں گا، ہم ہو جاتا ہے، ایسا ہو جاتا ہے ہمارے ساتھ. حضرت آیت اللہ خوئی کو ہے فقاہت، استخارہ کرواتے تھے آیت اللہ مرتضی کشمیری سے. کیا کہنے ہیں، فقیہ وہ ہیں، اور استخارہ خود جب انہیں ضرورت ہوتی تھی استخارے کی تو وہ استخارہ کرواتے تھے آیت اللہ مرتضی کشمیری سے. مرتضی کشمیری صاحب کرامت عالم دین، جن کے بیٹے یہاں لائن زیریا میں رہتے تھے سن 58 میں. سچے بھائی کے ساتھ نوحہ پڑھواتے تھے. حامد رضوی صاحب زندہ ہیں، اللہ انہیں زندگی عطا فرمائے. بہت عرصے سے دیکھا نہیں میں نے انہیں. ان کے پڑوس میں رہتے تھے ان کے بیٹے. کہتے ہیں میری اماں بکری پلی ہوئی تھی، بکری کا دودھ رات کو بھیجتی تھی مولانا کے لیے، آیت اللہ پرہیزگار کے لیے، حضرت آیت اللہ مرتضی کشمیری کے بیٹے. تو روزانہ میں ہی لے کے جاتا تھا گلاس بھر کے دودھ کا. بکری نے دودھ بند کر دیا. ہوتا ایسا؟ میں نے جا کر کہا حضور اماں نے کہلوایا کل سے ہم دودھ نہیں لا سکیں گے، نہیں دے سکیں گے آپ کو، اس لیے کہ ہماری بکری نے دودھ بند کر دیا. کہنے لگے نہیں، بکری کا کان پکڑ کے کہو اولاد زہرا کو دودھ چاہیے. وہ کہنے لگے ہم نے اسے مزاح میں لیا، ہم نے اسے بربنائے تفنن لیا. دوسرے دن جب میں نہیں پہنچا تو ان کے ہاں سے پیغام آیا کہ کیا ہوا آج دودھ نہیں آیا. کہا جی ہم نے تو کل کہہ دیا تھا. کہا میں نے بھی تو تمہیں کہا تھا. کہا اماں نے کہا یہ آدمی معمولی نہیں ہے، یہ عالم معمولی نہیں ہے. بکری کا کان پکڑ کے کہا کہ یہ سید ہیں، یہ بی بی کی نسل سے ہیں، انہیں دودھ چاہیے.
کہتی ہیں آدھی رات گزری تھی کہ بکری کا تھن زمین سے لگ رہے تھے، اور جب تک وہ پڑوس میں رہے اس بکری نے وضو بند نہیں کیا۔ ان کے والد مرتضیٰ کشمیری، ایک لمبی داستان ہے، آیت اللہ خوئی ان سے استخارہ دکھواتے ہیں۔ اب یہ جو خیال آئے گا نا ذہن میں، مغالطہ عملی اور علمی کی مثالیں دے رہا ہوں، یہ جو خیال آئے گا نا کہ میں بہت بڑا میرا وجود ہے، جب خوئی جیسی فقاہت کی شخصیت مجھ سے استخارہ کروائے تو مجھ سے تو بڑا کوئی ہے ہی نہیں روحانیت کے اندر۔ آیت اللہ خوئی نے پیغام بھیجا مجھے آپ سے کوئی مشورہ کرنا ہے، تشریف فرما ہو۔ تو یہ جا رہے تھے تو رستے میں دیکھا کہ ایک چوک پہ رش لگا ہوا ہے۔ کہا کیا ماجرا ہے؟ کہا ایک خاتون ہے جو استخارہ دیکھ رہی ہے۔ جی ایک خاتون ہے جو استخارہ دیکھ رہی ہے۔ قریب گئے، دیکھا لائن لگی ہوئی ہے، ایک شخص آگے بڑھتا ہے، وہ تصویر سے دانہ پکڑ کے کہتی ہے، اور دانہ پکڑ کے صرف یہ نہیں کہتی کہ ہاں یا نہ، تفصیل بھی بتاتی ہے۔ مثلا جاوید بھائی نے نیت کی تھی کہ میں پانی کا جہاز خریدوں، تو انہوں نے ایک مرتبہ دانہ پکڑ کے کہا کہ پانی تمہارے لیے نقصان دہ، پانی میں نہ جانا۔ تو ابھی انہوں نے تو نہیں بتایا تھا کہ میں پانی کا جہاز خرید رہا ہوں، مگر اس کے جواب سے معلوم ہو گیا کہ اسے پتہ ہے۔ اب وہ دانہ پکڑ کے جواب۔ اچھا قرآن سے یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے، جو قرآن کا استخارہ دیکھتے ہیں علماء اہل عرفان، وہ تو سمجھ میں آتا ہے، آیت ہے، ترجمہ ہے، تفسیر ہے، تو کچھ تو بتا دیں گے۔ دانے سے کیسے بتائیں گے؟ دانہ پکڑ کے تفصیل بتا دیتی ہے۔ انہیں بڑا تعجب ہوا کہ صاحب میں تو اپنے آپ، مجھ سے تو بڑا کوئی استخارہ دیکھنے والا نہیں ہے۔ لائن میں لگ گئے، جیسے ان کا نمبر آیا تو بیٹھ گئے، کہنے لگے، فرمانے لگے استخارہ دیکھو۔ اس نے دانہ پکڑا، پھر الجھی، پھر دوبارہ دانہ پکڑا، تب ذکر پڑھ کر پھر الجھ کے تیسری دفعہ کہنے لگی تم نے کوئی نیت ہی نہیں کی۔ کہنے لگے تم یہ کیسے بتا رہی ہو؟ کہا پہلے تم بتاؤ تم کون ہو؟ ہر ایک کو جواب نہیں دیا جاتا، جب تک اہل نہیں دیکھ لوں گی جواب نہیں دوں گی۔ کہا میں مرتضیٰ کشمیری ہوں۔ تو ایک مرتبہ سنبھل کے بیٹھی، کہا آپ مجھ سے استخارہ دکھوا رہے تھے؟ آپ سے تو دنیا استخارہ دکھواتی ہے۔ کہا نہیں، مجھے ماجرا بتاؤ کیا ہے؟ کہا ماجرا یہ ہے کہ میں حسین کی عزادار